عبادت نام کی کوئی چیز کسی اور کے لیے کرے گا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ منت عبادت ہے، منوتی عبادت ہے، اور عبادت اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کی قطعا نہیں ہوتی۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، مثلا خالق ہونا صرف اللہ کا اختیار ہے، رازق ہونا صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ فلاں بندہ بھی بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، صفت خلق کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے اندر کسی اور کو شریک کرتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضابطہ یہی ہے کہ جس کے دل میں کفر ہوگا، جس کے دل میں شرک ہوگا، اور وہ کفر و شرک کو لے کے قبر میں جائے گا، موت کا شکار ہوگا، اب اس کے لیے بخشش حرام ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت حرام ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا مانگنا بھی حرام ہے۔ اس لیے کافر کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، کافر کے لیے ایصال ثواب کرنا بھی حرام ہے، اور کافر کے لیے رحمت بخشش کے استحقاق کا عقیدہ رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اس وقت تک اس کے لیے ہدایت کی دعا ہے جب تک زندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں کافر کو، فلاں گناہ گار کو، فلاں بد مذہب کو، فلاں بگڑے ہوئے کو اللہ پاک ہدایت دے دے۔ توبہ کا دروازہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے، کافر کے لیے بھی کھلا ہے، لیکن موت کا غرغرہ طاری ہونے سے پہلے پہلے تک۔ مشرک کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مشرک شرک سے توبہ کرے، موحد بن جائے، اللہ کے ہاں دروازہ کھلا ہے۔ اسی طریقے سے کافر ہے، وہ توبہ کرے کفر سے اور مومن بن جائے، اللہ کے ہاں دروازہ کھلا ہے۔ شرک کی ایک زہری شکل ہے، جیسے کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے کوئی ایسا برتاؤ کرنا جو اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، مثلا سجدہ اللہ کا کیا جاتا ہے، رکوع اللہ کا کیا جاتا ہے، ذبح اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے، منت اللہ کے نام پہ مانی جاتی ہے، منوتی اللہ کے نام کی ہوتی ہے، نظر نیاز اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان میں سے کوئی کام سجدہ کسی اور کے سامنے کرے اور اس کو کہے کہ بھی اس کی تعظیم ہو رہی ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے، یہ بھی سجدے کے لائق ہے، رکوع کی شکل ہے، جتنی بھی عبادت کی کیفیتیں شکلیں ہیں، اگر بندہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے یہ زہری شرک ہے۔ اور ایک شرک خفی ہے جس سے بچنا بہت ضروری بھی ہے لیکن بہت مشکل ہے، وہ ہے ریا کا شرک۔ دکھلاوا اور ریا جس عمل میں آتا ہے یاد رکھو یہ شرک ہے۔ جس وقت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج عمرے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو جب دکھلاوا ہوگا تو گویا اس نے اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو خدا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ کرنا تھا جو کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ کر رہا ہے اپنے نفس، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیثیں ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے، فرمایا وہ بھی شرک، جس نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے وہ بھی شرک، جس نے صدقہ خیرات کیا دکھلاوے کے لیے وہ بھی شرک۔ اور یہ دکھلاوا، ریا، یہ ایسی باریک بیماری ہے جس کو خود اپنے آپ کو سمجھنا ہی بہت مشکل ہے کہ میرے اندر ریا ہے کہ نہیں۔ خود عجب جسے کہتے ہیں، خود نمائی، عجب، اپنے دل میں آپ، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ بالکل پورے گھر میں اکیلا ہے، کوئی بندہ نہیں، اس کو پتہ ہے باہر سے کنڈی دروازہ بھی بند ہے، کوئی اس کمرے میں نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی یہاں بندہ نہیں ہے،
اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے میک اپ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کے خوش بھی ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے اندر میں۔ یہ عجب ہے، خود پسندی، کہ میں ایسا میں ایسا میں ایسا، اپنے کمالات سمجھ میں آ رہے ہیں اور ان کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ حالانکہ تعلیمات اسلامیہ یہ ہیں کہ تیرے اندر اگر کوئی خوبی ہے وہ بھی تیری ذاتی نہیں ہے، میرے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تیری کسی خوبی کی کوئی بندہ تعریف کر رہا ہے، ماشاءاللہ حضرت قرات بڑی اچھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ فلاں بندہ فلاں کام بڑا اچھا کرتا ہے، اب یہ جو تعریف کر رہا ہے وہ تیری نہیں ہو رہی، وہ اس ذات کی ہو رہی جس نے تجھے یہ صفت دی ہے۔ اس لیے الحمدللہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام تر تعریفیں ستائشیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد مختص للہ ہے، حمد کوئی بھی کرتا ہے وہ اللہ ہی کی حمد ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں کی شکل و صورت بڑی اچھی، تو اسی کی تعریف ہے جس نے بنائی ہے۔ فلاں کی قد کاٹ بڑا اچھا، یہ اسی کی تعریف ہے جس نے وہ بنایا ہے۔ کوئی بھی تعریف دنیا میں کسی چیز کی جائے تو حقیقتاً وہ تعریف اللہ ہی کی بنتی ہے۔ اس لیے اہل اللہ جس وقت اصلاح کرتے ہیں بندے کے نفس کی، تو ان کے ہاں کمال اسی میں ہوتا ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اپنے آپ میں کوئی خوشی نہیں آتی، اس لیے کہ تعریف میری ہو ہی نہیں رہی، تعریف تو اس اللہ کی ہو رہی ہے جس نے یہ صفات پیدا کی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ مذمت کرتا ہے تو اس سے بھی دکھ تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے اس کو تو میرے ایک دو عیبوں کا پتہ چلا ہے جن کی یہ مذمت برائی بیان کر رہا ہے، میرے اندر تو اس سے کروڑوں درجے اور عیب موجود ہیں جو اس بیچارے کو پتہ نہیں، میرا اللہ سارے جانتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا، نہیں بخشتا، نہیں مغفرت کرتا اس شخص کی جو اللہ کے ساتھ سانجھی بھائیوال ہم سر شریک اللہ کی ذات و صفات میں اختیارات میں کسی کو سانجھی شریک بناتا ہے، ایسے بندے کی اللہ بخشش نہیں کرتا اور نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کوئی جیسا کیسا کسی گناہ والا ہے اللہ اس کو بخش دے گا۔ اس کے لیے اللہ کے لیے کسی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کے لیے چاہے بغیر سزا کے بخش دے اور چاہے وہاں سزا دے کے بخشے۔ وَمَن، اور جس بندے نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، ظاہر ہے جس کو بنائے گا مخلوق ہی ہوگی، اللہ کے علاوہ جس کو بھی اللہ کا سانجھی بنائے گا، اختیارات میں شریک بنائے گا، عالم الغیب صرف اللہ، کسی اور کو بھی مانتا ہے، یہ مشرک ہے۔ مختار کل صرف اور صرف اللہ، اگر کسی اور کو مانتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ جتنے صفات ہیں، جتنے اختیارات ہیں اللہ کی، جتنی قدرتیں ہیں، اللہ حتیٰ کہ حلال حرام کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے۔ نبی حلال حرام بتاتا ہے، نبی حلال حرام بناتا نہیں ہے۔ نبی کسی چیز کو حلال بناتا نہیں ہے، اس کا اللہ کی طرف سے حلال ہونا بتاتا ہے۔ نبی کسی چیز کو حرام بناتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی کا حرام ہونا بتاتا ہے۔ اس لیے یہ اختیارات اللہ کے ہیں، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا، چاہے وہ سورج کو، چاہے وہ چاند کو، چاہے مجوسیوں کی طرح آگ کو، چاہے کسی اور کو، کسی اور کو، آج کل اور کچھ نہیں، تو قانون بنانا مسلمانوں کی زندگی کا نظام، قانون یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے یہ قانون کی کتاب قرآن مجید دیا ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کے، اس کو چھوڑ کر کے کوئی انسانی اسمبلی جس کو آپ کہتے ہیں ادارہ ہے جی، وہ بھی اگر کوئی قانون بنانے کا اختیار لیتا ہے، اور جو اس کو اختیارات دیں گے کہ یہ جس کو حلال کر دیں وہ حلال ہوگی، یہ جس کو حرام قرار دیں گے حرام ہوگی، یہ اسمبلی جس کو جائز کہے تو جائز ہوگی، یہ جس کو ناجائز کہے تو ناجائز ہوگی، تو اگر یہ اختیار اس ادارے کو بھی دے دیا کسی ملک کے بھی تو یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ یہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ کے قانون۔ پاکستان کے آئین میں یہ بات درج ہے، ہمارے اکابر نے محنتوں سے یہ بات اب پاکستان کے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی اس میں قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہ باقاعدہ آئین کا حصہ ہے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، کسی کو بھی سانجھی بھائیوال بنائے، فقد افترى اثما عظیما، اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا ہے۔ اثمن ایک طوفان برپا کر دیا، یہاں اس کا ترجمہ حضرت نے طوفان سے کیا ہے۔ اثمن عظیما، اس نے بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا۔ جیسے کوئی کسی ناحق پہ یہاں بہتان لگا دیتا ہے تو کہتے ہیں فلاں کے خلاف تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، اختیارات میں عاجز مخلوق کو شریک کیا جائے۔ مخلوق ساری عاجز ہے، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہے، چاہے وہ کوئی فلاں ہے، چاہے وہ کوئی فلاں ہے، سب عاجز ہیں۔ کسی مکھی کی پر بنانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ تو ساری عاجز مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی خدائی اختیارات میں شریک کرنا، عبادت میں شریک کرنا، یہ چیزیں خالص اللہ کا حق ہے۔ اور یاد رکھو عقیدہ بنیاد ہے، عقیدے کا ٹھیک ہونا ساری عبادات کے لیے شرط ہے۔ اگر عقیدے کی عمارت مضبوط نہیں ہے، بیس مضبوط نہیں ہے، اساس مضبوط نہیں ہے، بنیاد مضبوط نہیں ہے، تو چاہے جتنے حج کرتا رہے، کتنے عمرے کرتا رہے، سخاوتیں کرتا رہے، نماز کی ٹکریں مارتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں اجمالی طور پر کم از کم اتنا عقیدہ رکھیں اور بار بار اس کو دہرایا کریں۔ یا اللہ میں تفصیلات تو نہیں جانتا، میں قرآن و حدیث زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اتنا میرا ایمان ہے، جو فرقہ ناجیہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے طریقے پر ہے، ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہے، جس کو ہم لوگ اہل السنت والجماعت کہتے ہیں۔ بس جو عقیدے بھی اہل السنت والجماعت کے ہیں، یا اللہ میں آنکھیں بند کر کے ان تمام عقیدوں کو مانتا ہوں، بس میرے عقیدے وہی ہیں، تفصیلات کا اگرچہ مجھے پتہ نہیں۔ آمنت باللہ کما ہوگا، اللہ پر، اللہ کو مانتا ہوں، کیسے مانتا ہوں؟ بس ایسے مانتا ہوں جیسے وہ ہے، مجھے نہیں پتا اس کی تفصیل کا۔ آمنت باللہ کما ہوگا، جیسے اللہ ہے میں ویسا اس کو مانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، اس کی ذات کو مانتا ہوں، صفات کو مانتا ہوں۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور اس کے تمام احکام کو دل و جان سے میں نے قبول کیا۔ تفصیلات کو ہر بندے کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ایمان اجمالی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔